آج کل بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں میں جہاں اتنے ملک کے حالات خراب ہیں، آپ لوگ اس وقت میں بھی اپنی قرآن کلاس میں جمع ہوئے ہیں، اور گو کہ آپ سب لوگ اکیلے ہیں، ظاہر ہے دور دور اپنے اپنے فون پہ اس سبق کو سنیں گے، لیکن پھر بھی آپ سب لوگ ایک ساتھ ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو ہمیں خاص دنوں میں خاص اوقات میں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں، بھلے وہ نماز ہو یا قربانی، یا وہ جمعے والے دن ہم نے سورۃ کہف پڑھنی ہو یا فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہو۔ ہم مسلمان اپنی اسی ایک جو یونٹی ہے نا وہ بنا کے مسلمان کہلاتے ہیں، اور شیطان نے ہمارے اندر فرقے بنا کے ہماری یونٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کام سب مسلمان اکٹھے ہو کے ایک ہی دن میں کرتے ہیں، ان کاموں کو زندہ رکھنا چاہیے اور ان کو لازماً کرنا چاہیے۔ اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج سورہ ملک کی آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ آج کے سبق میں ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیات بہت بنیادی سی ہیں، ان کو آپ قرآن میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور ان میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، لیکن ایک جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نا ہر لفظ کا مقام کسی خاص وجہ سے طے ہوتا ہے۔ یہ آیت آپ کو آج کے دن ہی پڑھنی تھی، اور اس کا معنی بہت خاص ہے، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سعیر کی آگ کے بارے میں پڑھا تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مصباح کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس سے پہلے ہم نے قدر اور کنٹرول کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان لوگوں کی خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں جو سعیر سے محفوظ رکھے جائیں گے، دنیا میں بھی وہ نہیں جلیں گے اور آخرت میں بھی وہ امن میں ہوں گے۔ اس کی وجہ ان لوگوں کے کچھ کام ہوں گے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے، اور وہ جس کے اندر وہ ایک چیز ہے نا، اس کے لیے یہ سب بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ یہاں پہ ڈرنے کے لیے خشی کا لفظ آیا ہے، ہم عام زبان میں اس کا ترجمہ ڈرنا کرتے ہیں۔ یہ مطلب عربی جو زبان ہے نا، اس کو عربی میں جب تک ہم نہیں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بچپن سے ہر کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس لفظ ڈرنا سے اب تک بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم تو ہارر موویز سے بھی ڈر جاتے ہیں، جنات سے بھی ڈرتے ہیں، ہم انسیکٹ سے بھی ڈر جاتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والا ڈر کون سا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا آج تک۔ خشیت کا لفظ اسی خشی سے نکلا ہے، اور اس کا معنی آپ نے آج غور سے سننا ہے کہ اس کو ساری زندگی یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ جس نے خشیت کو سمجھ لیا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا۔ خشی کہتے ہیں کھجور کا اپنے درختوں پہ کھڑے کھڑے برف سے جم جانے کو، اور جم کے ضائع ہو جانا۔ اس کا دوسرا معنی خشک سڑی ہوئی گھاس بھی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کھجور درخت پہ کھڑے کھڑے جمی ہوئی ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا یا اینیمیشن میں تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے کوئی سرد طوفان آتا ہے اور ساری دنیا وہیں کھڑے کھڑے برف ہو جاتی ہے، درختوں کے تاثرات نہیں دکھائی دیتے، لیکن جو انسان برف ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ خوف ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھاس ایک دم اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے کیوں سوکھ جاتی ہے؟ کیونکہ شدید گرمی کی لہر آتی ہے اور اس نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا ہوتا۔ چاہے کھجور ہو یا گھاس، وہ اپنی جگہوں پہ کھڑے کھڑے شدید مبہوت ہو جاتے ہیں، کوئی گرمی سے جل جاتا ہے، کوئی سردی سے ساکن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے خشی کا معنی، کسی کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا جیسے کسی شاندار چیز کو دیکھتے ہیں اور منہ کھولے جب ہم مبہوت سے ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت خشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ خشی کا دوسرا معنی ہے ڈرنا، لیکن ایسا ڈرنا جس میں 2 چیزیں ہوں، ایک امید اور دوسری فکر، یعنی کنسرن، کسی کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ سے خشیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت جو انسان کی تب ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے ہم بالکل ششدر ہو گئے، منہ کھلے مبہوت سے کھڑے ہو جائیں اس کے روب میں۔ وہ اپنے رب کو سب سے اوپر رکھتا ہے، اس کی ناراضی کی فکر اس کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وہ ہر بات میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرے رب کے سامنے میرا کیا امپریشن جائے گا۔ یہ ہے خشیت کے گناہ کا دل چاہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا خیال آئے، انسان کو اپنے رب کا ہر احسان یاد آ جائے، اسے اپنے رب کی خود سے محبت یاد آ جائے، اور اسے اپنے رب کا حکم یاد آ جائے، اور جس وقت آپ کو کوئی برائی کرتے وقت اللہ کا خیال آ جائے اور آپ اسے ہاتھ کھینچ لیں اور جھرجھری لے کے ہٹ جائیں کہ نہیں میرا رب ناراض ہوگا، یہ خشیت ہے۔ خشیت میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی شامل ہے۔ یہ ایسا ڈر ہے، یعنی یہ ایسا ڈر ہے جو کسی کے روب میں آنے کے بعد آتا ہے۔ اس میں کسی کے لیے شدید امپریس ہونے کا تاثر ہوتا ہے، جیسے آپ کسی بڑی شخصیت سے بہت متاثر ہوں اور وہ سامنے آ جائے تو آپ کے منہ سے الٹی سیدھی بات نہیں نکلے گی، آپ دھیان سے اچھا بولیں گے، آپ کانشیس ہوں گے۔ اللہ کا ڈر یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز نہ پڑھی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے گا یا میرے نمبر کٹ جائیں گے۔ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایجاد کی تھی، کیونکہ ان کو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت جگانی نہیں آتی۔ خشیت سزا کا ڈر نہیں ہے، خشیت اللہ کی ناراضی کا ڈر ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ خشیت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کا نام ہے، اور یہاں پہ خشیت کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا بالغیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں۔
غیب میں ڈرنا اس وقت ڈرنا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، کوئی دوسرا انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، یا پھر اس وقت ایسے انسانوں کے ساتھ ہوں جو مذہبی نہ ہو اور آپ کو جج نہ کریں، یعنی اس وقت سوائے اللہ کی ججمنٹ کے آپ کو کسی کی ججمنٹ کی پرواہ نہ ہو۔ ایسے موقع پر آپ کا نفس آپ سے بہت سے ایسے کام کروائے گا اور یقیناً کرواتا آ رہا ہوگا جو اللہ کو نہیں پسند۔ اس لیے آج ان آیات کو پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جب آپ ہر ایسے کام کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں جو تنہائی میں آپ کو اللہ سے نہیں ڈرنے دیتا۔ جب ساری دنیا ہٹ جاتی ہے اور کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں یا ہمارا کردار کیا ہوتا ہے اس وقت؟ بعد میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس کام کا۔ یہ کسی سے فون پہ بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، ایسا کسی جس کے ساتھ بات کرنا رسوائی کا سبب ہو سکتا ہے، یا کسی کا کچھ اٹھا لینا بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا ان کا دل نہیں چاہتا یہ سب کام کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں انسان کے نفس کے لیے کشش خود رکھی ہے اور یہی امتحان ہے۔ یہ کام دل کو اچھے لگتے ہیں، فوری خوشی والے کام ہیں، فوری تسکین والے کام ہیں، لیکن انسان کا دل انہی کاموں کی طرف لپکتا ہے۔ انسان خود کو وضاحتیں دیتا ہے کہ بس آخری دفعہ کر لوں، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ خشیت والوں کا دل بھی میرے اور آپ کے جیسا ہی ہوتا ہے، وہ روبوٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ خود کو روک لیتے ہیں، وہ خود کو پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنا دھیان بٹا لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔ تنہائی میں کی جانے والی برائیوں سے چھٹکارے کا مؤثر طریقہ ایک یہی ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، یہ آپ کے کام آئے گی ٹپ۔ ایک مثال کو سمجھیں کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں اور وزن کم کرنے نکلتے ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، ایک جن کا وزن کم ہو جاتا ہے اور دوسرے جن کا نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سیلف کنٹرول کا۔ تو تنہائی میں کی جانے والی برائیوں سے چھٹکارے کا مؤثر ذریعہ بھی سیلف کنٹرول ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈائٹ پہ پکے رہتے ہیں، وہ اپنی ڈائٹ فوڈ کی تیاری اس وقت کرتے ہیں جب ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا ڈائٹ والا فوڈ اس وقت بناتے ہیں جب ان کو بھوک نہیں لگتی، کسی بھی چیز کے کھانے کی طلب نہیں ہوتی، یا ان کی بھوک کا علاج اس وقت ہوگا جب بھوک نہیں لگی ہوگی، تاکہ جب بھوک لگے ان کا کھانا تیار ہو اور وہ کھا لیں۔ اس کے برعکس جو لوگ بار بار ڈائٹ میں چیٹنگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جو بھوک لگنے پہ کمرے سے نکلتے ہیں اور جا کے کھانے کی تلاش کرتے ہی، لیکن اس وقت ان کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ جو گند بلا سامنے آتا ہے اسے فریج سے نکال کے کھا لیتے ہیں۔ اپنی بھوک کا علاج بھرے پیٹ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، بھوک سے پہلے۔ جب بھوک لگ گئی تو علاج کا وقت بھی گزر گیا۔ ایسے ہی تنہائی میں کیے جانے والے گناہ کا سدباب آپ کو اس وقت کرنا ہوگا جب آپ تنہا نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ٹریگرز کو پہچانیں۔ آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کب آپ تنہا ہوں گے اور وہ گناہ پھر سے سرزد ہوگا، اس لیے آپ نے اس وقت سے پہلے کچھ ایسا کرنا ہے جو اس گناہ تک نہ لے کے جائے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب میں اکیلا ہونے جا رہا ہوں، اب میرے پاس شیطان آئے گا اور اس وقت میں نے خود کو کیا یاد دلانا ہے۔ کوئی آیت لگا لیں، کوئی تسبیح پڑھ لیں۔ جیسے ہی گناہ کا خیال آئے میں نے کوئی اذکار یا آیت پڑھنی شروع کر دینی ہے، میں نے اٹھ کے واک کرنی ہے، یا کوئی بھی بات جس سے آپ کو لگے کہ یہ چیزیں آپ کا ہتھیار ہیں، آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے مسئلے کے لیے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ایسے آرٹیکلز ڈھونڈیں جہاں لوگوں نے ان کے مسائل سے نکلنے کے طریقے بتائے ہوں۔ انٹرنیٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا سکرول کرتے جائیں، ریلز دیکھتے جائیں، یا کسی نامحرم سے غلط تعلق میں پڑیں۔ اسی انٹرنیٹ کو اپنے حق میں استعمال کریں اور ان کا مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کو غیب میں ڈرنے والے بہت پسند ہیں۔ اس وقت اس سے ڈرنا جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، وہ ایک عمل نہ کرنا، اس ایک خواہش سے رک جانا، وہ آپ کے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے، کیونکہ وہ عمل بہت خالص ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک اور کام بھی کریں، خود کو پہلے سے تیار رکھیں کہ میں نے آج رات تنہائی میں یہ گناہ نہیں کرنا، اور جیسے ہی گناہ کا وقت آئے آپ نے خود کو کوئی بھی لالچ دے کے خود کو روک لینا ہے۔ جس وقت آپ کو خود کو روکیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے، اور جب کوئی محبوب بنتا ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ اس لیے فوراً سے کوئی دعا مانگ لیا کریں، کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، آپ دیکھیں کہ آپ اس خشی بالغیب کے وقت مانگی جانے والی دعا سے جھٹ سے پوری ہوگی۔ یہ دعا کا لالچ، ایسے لالچ میں کوئی برائی نہیں ہے اگر یہ آپ کو گناہ سے روک دے۔ جس طرح بھی خود کو روک سکیں روک لیں، یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ اس وقت جب کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اللہ کی بات مانتے ہوئے رک جاتے ہیں، تو پھر برے دل کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ آگے نہ بڑھا کریں، یا اپنے آپ کو بہت بیچارہ نہ محسوس کروائیں کہ جس پہ اللہ نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ نہیں، اسے فوراً اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر امید رکھیں کہ وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ خشی بالغیب کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ مغفرت اور اجر کبیر۔ یہ دو لفظ آپ نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو دوبارہ سے پڑھیں گے کیونکہ ان کا مطلب یقیناً آپ کے آج کے مسئلے کی طرف رہنمائی کرے گا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب آپ اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں تو وہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، دنیا والوں کے سامنے ان کا پردہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ غیب میں نہ ڈریں تو کیا ہوگا؟ آپ کے ماضی کے گناہوں کا پردہ بھی کھلنے لگے گا۔ اس کو یاد رکھیں، غیب میں کیے جانے والے گناہ دن کی روشنی میں رسوائی لاتے ہیں، کسی اور طرف سے کوئی دوسرا گناہ کھل جاتا ہے۔ غفر کا ایک اور دلچسپ معنی ہے کہ دولت میں بہت زیادہ اضافہ۔ یہ معنی خالصتاً دولت کے لیے اگر آپ غور کریں تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو اللہ سے مغفرت مانگے گا اللہ اس پر مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں وہ تب بھی کھلے گا جب آپ غیب میں اللہ سے ڈرنے لگیں۔ رزق کس کو نہیں چاہیے؟ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے کہ ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ کل کو ہمارا روزگار چلا گیا تو کیا ہوگا۔ ایسے میں یاد رکھنا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ رزق کھولتا جائے گا۔ رزق دولت بھی ہے، علم بھی ہے، اچھا لائف پارٹنر بھی ہے، اور نعمتیں بھی ہیں۔ رزق وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو درکار ہے۔ یہ تب بڑھے گا جب آپ استغفار کثرت سے کریں گے اور غیب میں گناہ نہیں کریں گے۔ اجر کبیر کیا ہوتا ہے؟ اجر کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں جہیز کا ہوتا ہے، ایک اور معنی اس کا انعام بھی ہے، لیکن اس کا بنیادی معنی کسی کے کام کے بدلے میں دی جانے والی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ غیب میں اللہ سے ڈرنے پہ پہلے مغفرت ملے گی، یعنی گناہ کا پردہ رکھا جائے گا، اس کو معاف کیا جائے گا، دنیا میں آپ کا رزق بڑھے گا، اور پھر ملے گا اجر کبیر۔
عموماً قبر کا معنی بڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات ہے کہ قبر کا معنی صرف بڑا کرنا یا یہ بہت بڑا ہو جانا نہیں ہوتا۔ قبر کا معنی ہے کسی چیز کا بڑھ کے بہت زیادہ ہو جانا، درخت کا گرو کر کے اونچا ہو جانا۔ اور جب آپ گناہ بالغیب چھوڑتے ہیں تو آپ کو مغفرت کے علاوہ جو اجر ملتا ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیلف کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اجر کا درخت بڑھتا جائے گا، یہ آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی۔ آپ نے بس اس گناہ کو چھوڑنے کی تیاری میں تنہائی میں جانے سے پہلے کرنی ہے، کیونکہ تنہائی میں آپ ایک دم سے پھسل جائیں گے۔ ایک پرچے پہ اس گناہ کے بعد کے ہونے والے نقصانات لکھ لیں، جیسے گلٹ، فرسٹریشن، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور اس کاغذ کو یا موبائل میں لکھ لیں، اس موبائل کو اپنے سامنے کھول لیں۔ جیسے ہی تنہائی میں گناہ کا خیال ہے اس کو پڑھ کے خود کو یاد کروائیں کہ آپ نے گناہ کیوں چھوڑنا ہے، اور یہ آپ کے لیے آسان اس طرح ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اب اگلی آیت ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 13۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات یا اعلانیہ کہو اسے، بے شک وہ جانتا ہے اس کو جو سینوں میں ہے۔ غیب کے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھولنے لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صرف ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ عموماً اس آیت کو ڈرانے کے معنی میں لیا جاتا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں اور سوچیں کہ ہمارے ذہن کے برے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہم جھرجھری لے کے خود کو ٹھیک کر لیں۔ لیکن آج اس آیت کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں یہ نہیں بیان کیا کہ ہم کیسی بات پوشیدہ کہیں یا اعلانیہ۔ پہلے مشکل لفظوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسروا قولکم، کہو بات چھپا کے، یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ اہم ہے، اپنی بات یعنی کسی اور کی نہیں، صرف اپنی ذات کی بات، ہماری جو ذاتی باتیں ہوتی ہیں وہ۔ اعلانیہ کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ جہر ہے۔ جہر کہتے ہیں ایسی بنجر چٹیل میدان کو جس پہ کوئی درخت نہ ہو۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو سینے یعنی کہ صدر میں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ قلب یعنی دل میں ہے۔ اس کا ترجمہ عموماً دل کیا جاتا ہے، لیکن یہ سینہ ہے۔ عربی میں سینہ گردن سے ناف تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے، صدر کہتے ہیں چھاتی کو، جسم کے سامنے کے حصے کو، یا وہ حصہ جو کسی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا معنی غور سے پڑھنا، صدر کسی چیز کو سینٹر یا سب سے اونچے مقام پہ رکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی شہر کا صدر وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت سی سڑکیں آتی ہیں، وہاں سے نکلتی بھی ہیں، تو یہ ہوتا ہے انسان کا سینہ، وہ جگہ جہاں بہت کچھ ہے اور جہاں سے بہت کچھ جائے، صرف دل نہیں پورا سینہ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یادداشتیں صرف دماغ میں سٹور نہیں ہوتی ہیں، دل کے آس پاس بھی محفوظ ہوتی ہیں اور پٹھوں اور ٹیشوز میں بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ دماغ ساری یادیں اپنے اندر رکھے تو انسان پاگل ہو جائے، اس لیے کچھ یادوں کو ہمیں بھلوا دیتا ہے، خصوصاً تکلیف دہ یادوں کو۔ ان کو وہ ڈرامہ بنا کے سر کے نچلے حصے گردن اور پٹھوں کے درمیان محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈپریشن کا شکار لوگوں کو جسم کے درد کی بہت شکایت رہتی ہے۔ تھیراپی اسی لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ انسان کو ٹراما سے باہر نکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے سینوں میں کیا چھپا ہے، پھر بھلے آپ اپنی بات کو چھپا کے کہیں کسی سرگوشی میں یا اعلانیہ، اس کو سب خبر ہے۔ عموماً ایسی آیات پڑھ کے انسان شرمندگی میں جاتا ہے، اپنے سب سے ڈارک سیکرٹس کے بارے میں سوچتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر دفعہ نہیں۔ میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی تسلی کے طور پہ بھی لیتی ہوں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ آپ کے دل کی بری باتیں جانتا ہے جن پہ آپ شرمندہ ہیں، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سب جانتا ہے جو سینوں میں ہے، آپ کے راز بھی، آپ کے دکھ بھی، آپ کے ٹراماز بھی، ہر وہ تکلیف جس سے آپ گزرے ہیں، ہر وہ اذیت جو کسی دوسرے انسان نے آپ کو پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اس وقت سے بھی پہلے ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا، اسی نے بنایا ہے آپ کو، آپ کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے آپ کی ساری سٹرگل، اس کو معلوم ہے کہ غیب میں آپ کے لیے خود کو روکنا کتنا تکلیف دہ، اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، لیکن ہر دفعہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کسی کو بھی نہ بتائیں یا ہر ایک کو جا کے بتائیں، اس کو معلوم ہے سب کچھ، آپ کی ساری کہانیاں، آپ کی بری عادتیں، آپ کی اچھی عادتیں بھی، وہ سب جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، وہ سب کام بھی اس نے دیکھ رکھے ہیں آپ کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ زندگی کی سب سے تکلیف دہ راتوں میں اکیلے روئے تھے؟ نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا، اب بھی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ محسوس ہوتا ہے، وہ موجود ہے۔ جب کوئی آپ کی اچانک سے مدد کرتا ہے، بنا کہے آپ کو کچھ لا کے دیتا ہے، آپ کی پریشانی میں کوئی آیت مرہم بن کے سامنے آتی ہے، آپ کے مسئلے کے عین وقت میں کوئی انسان اس کو کوئی حل بتا دیتا ہے، یہ سب کیا اتفاق نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتے ہیں، وہی آپ کو سب سے اچھے سے سمجھتا ہے۔ آپ کے دل کی جس چیز کی خواہش ہے، جس انسان کی خواہش ہے، جس مقام پہ پہنچنے کی خواہش ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ آپ صرف اپنی ان بڑی دعاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، آپ چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج کل جب بجلی چلی جاتی ہے اور آپ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، دل سے فوراً کہتے ہیں کہ کاش بجلی آ جائے، اور ایک دم بجلی آ جاتی ہے، تو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی راحتیں آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی مسئلے کے لیے پریشان گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے وہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام ہوا ہوتا ہے، تو اس انسان کے دل میں کون خیال ڈالتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگی، آپ فریج کھولتے ہیں اور آگے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کسی کیبنٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں جہاں کوئی خشک کھانے کی چیز رکھی ہو اور آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کون کرتے ہیں؟ آپ ان چیزوں میں اپنے رب کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ یہیں کہیں تو ہے، ہر اس چیز میں موجود ہے جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، اور آج صبح سے رات تک آپ کے ساتھ کتنے واقعات ہوئے ہوں گے، ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص بات ہوئی ہوگی۔
اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہر صبح جب آپ اپنے آفس جائیں تو ایک پودے کی نئی کومپل پھوٹی ہوتی ہے، تو یہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ سب مینیج کر رہا ہے۔ یہ مٹی نہیں ہے، پودا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے اور آپ چند منٹ بعد اسے بھول جاتے ہیں تو وہ کون تھا جس نے بچایا؟ ایک جھٹکے سے زیادہ کچھ نہیں دیا، وہی رب تھا۔ آپ کے سارے دل کی خواہشات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہی ہے جو ان کو پورا کر سکتا ہے اور ان کو پورا کرے گا۔ دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے، اچھی زندگی طلب کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسلام کو یوں بتایا جاتا ہے جیسے دولت یا دنیاوی کامیابی مانگنا حرام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بس دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی۔ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کو چاہیے۔ آپ جس چیز کی دعا مانگیں گے وہ آپ کی ہوگی۔ ابھی آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسے مجھے تو نہیں ملتی، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی زندگی جاری ہے۔ ابھی تو آپ اپنی اس کتاب کے بہت سے باب آپ نے لکھنے ہیں۔ ابھی تو آپ کو بہت سے ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کی قدر بھی کریں گے۔ آپ دنیا بھر کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ آپ کو اچھا لائف پارٹنر بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے گا۔ اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ کو چاہیے، جو آپ کے دل کو چاہیے، لیکن کب؟ جب آپ یقین سے چاہیں گے کہ یہ مجھے مل جائے اور اس کے لیے دعا مانگیں گے۔ اگر دنیاوی کوشش لازم ہے تو کوشش کریں، تب وہ آپ کو ایک دم سے عطا کر دی جائے گی۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔